وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ درس قرآن دی نسبت دے نال حاضری ہوئی ہے، تساں بھی اسے شوق دے نال تشریف لے آیا ہو اور میری بھی حاضری ہوئی ہے۔ اللہ اساں سارے دی حاضری قبول فرمائے اور اس مختصر جئی نشست دے اندر حق بات آکھن دی اللہ توفیق دے، پھر اس تو بعد تانوں بھی اور مینوں بھی اللہ اس حق گل تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو ساتھی جتنی بھی تشریف فرماؤ، سب تو پہلے یہ ہے اپنی نیت اللہ نو راضی کرن والی کر لو کہ اللہ راضی ہو جائے، اسا تاں بیٹھے ہاں۔ کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے بھئی یار مولوی دی سر چنگی ہے، مولوی اچھا بولدا ہے، یا فلانا آکھے آج تے میں تاں آیا، یا یار چلو مسجد دے نمازی جو ہاں تے آج ہو گیا درس تے بیٹھ گیا۔ اے ساری نیتاں ختم، صرف اس واسطے نیت کرو، ہن اے نیت کرو کہ اساں تاں بیٹھے ہاں جو اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی بھائیو، اس واسطے میں تانوں یہ گل عرض کیتی ہے، مینوں تہاڈی نیتاں تے شک کوئی نہیں، گل اس واسطے کیتی ہے کہ میرے نبی سونے نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جیڑا بھی تساں عمل کرو اس دا مدار نیت ہے، نیت ہے اللہ نو راضی کرن دی، تا او عمل تواڈے واسطے مفید بنے گا، تسی اس تو فائدہ حاصل کر سکو گے۔ اور اگر نیت اللہ نو راضی کرن دی نہیں کوئی ہور ہے تو پھر میرے بھائیو دن قیامت دے الٹا وبال اور مصیبت گلے پڑنی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اس واسطے میں تانوں عرض کیتا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کل اعلان کر کے لوگوں نو دساؤ۔ کیڑا اعلان؟ بہت سارے کل قرآن چائن، اور ایک گل بھی ذہن وچ رکھنی ہے بھائی جتھے بھی ذرا توجہ میری طرف کریں، جو بس جتنے ہیں نا الحمدللہ، لیکن توجہ کریں گے تو ذرا میری بھی انشاءاللہ توجہ رہے گی
اور جب بندہ توجہ سے سنتا ہے، توجہ سے بولتا ہے، اللہ پھر عمل کی بھی توفیق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو میں اردو میں شروع کر دوں کہ سریکی ٹھیک ہے؟ اچھا، جتھے بھی قرآن دے اندر کوئی اہم مسئلہ اللہ بیان کرن لگے، جتھے بھی قرآن دے اندر جتنا بھی کوئی اہم مسئلہ اللہ بیان کرن لگے تا اللہ شروع کیتا ہے کل، کیرے لفظ تو کل، میرے پیغمبر اپنی مبارک زبان نال اعلان کر کے اے اہم جئی گل لوگوں نو دسا۔ ٹھیک ہے، جس طرح قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک قل ہے، یہ میں ہوں پڑھ رہا، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے بڑا اہم مسئلہ کہہ رہا، فرمایا کہ میرے پیغمبر لوگوں نو دسو ان صلاتی، اس تو صرف نماز مراد نہیں، جتنیاں بھی جسمانی عبادتاں انسان اپنے جسم دے نال ادا کریندا ہے، او ساریاں عبادتاں فرمایا للہ، صرف اللہ واسطے میں کرنی ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پھر فرمایا ونوسو کی، صرف قربانی اے ذبح جیری کر دیاں عید الاضحیٰ لے دن، او مراد نہیں، مراد ہے جتنی بھی مالی عبادتاں تمام دیاں تمام صرف اے مالی عبادتاں بھی کہیں واسطے میں کرنی ہیں، اللہ واسطے کرنی ہیں۔ اور پھر فرمایا کیری کیری چیزاں گنائیے تو انہوں جسمانی ہوئے یا مالی ہوئے، فرمایا وَمَحْيَايَ، میری ساری زندگی مبارکہ، یہ کہیں دی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی، میری ساری زندگی مبارکہ اللہ واسطے ہے، اور وَمَمَاتِي، موت اور موت تو بعد علی زندگی بھی اللہ واسطے ہی ہے۔ یعنی میں زندگی دے کسے موڑتے اللہ دی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا لا شریک لہو، او دا کوئی شریک بھی کوئی نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسے گل دا مینوں حکم دیتا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب تو پہلے اللہ دا حکم اور اللہ دی گل منن والا میں محمد الرسول اللہ۔ اے موضوع اج دا کہ بندہ اللہ دے حکم منن والا ہوئے، رسول اللہ جی شخصیت بھی اللہ انہ دی زبان تو اعلان پہ کروان دن کہ حکم اللہ دا منو اور اعلان کرو وَأَنَا أَوَّلُ، میں سب تو پہلا ہاں مسلمین، سب تو پہلا اللہ دا فرما بردار، اللہ دے حکم نو منن والا میں محمد الرسول اللہ۔ اس واسطے بھائیو اساں جتنے بھی ماشاءاللہ اتنے موجود ہاں، اساں سارے نے کلمہ پڑھے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے ہے کلمہ اسلام دا، اے اساں پڑھے ہے کلمہ اسلام دا۔ اساں اس تو بعد اس گل دی یقین ہے اور امید ہے کہ اساں الحمدللہ اسلام دے دائرے چ داخل ہو گیا۔ ہون اگلی گل، اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہون تو بعد کیا میرے تواڈے واسطے صرف ایک کلمہ پڑھ لیونا کافی ہے؟ توجہ ہے ساتھیوں کی، میں نے جو بات کہی ہے توجہ سے، کیا اسلام دا کلمہ پڑھ لیونا یا کچھ کافی ہے، یا اسلام دا کلمہ پڑھن تو بعد تمام دے تمام احکامات نو مننا ضروری ہے؟ میں ایک مثال نال تو سمجھاواں، بیٹا کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ بس، صرف سن لو میری بات، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جزاک اللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ اسلام دا کلمہ پڑھن تو بعد کیا باقیاں چیزاں نو مننا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ مثال سمجھو ذرا، ایک بندہ ہے او سویرے اپنی مرضی نال اٹھ دے، نماز پڑھ کے سو جاندہ ہے، اساں ایک گمان کر دیں بھی اچھا مسلمان ہے،
وہ سویرے نماز پڑھ کے کوئی تھوڑا بہت کام دھندہ کر کے سو جاندہ ہے، پھر مرضی ہے تے بازار چلا جاندہ ہے، مرضی ہے تے مارکیٹ کسی اور کام اگے پچھے سارا اپنی مرضی نال چلتا ہے۔ لیکن اس نو ملازمت مل گئی ہے، جاب مل گئی ہے کسی گورنمنٹ دے ادارے دی یا کسی بھی سٹیبل اور منظم ادارے دی، اس نو جاب اور ملازمت مل گئی ہے۔ اور اس ادارے دے قوانین بھائی یونیفارم اس کلر دی تے انگے کر کے پاونی ہے، نہیں تے تو اتھے اندر نہیں آ سکدا۔ اے تاں اس تے لاگو ہویا ہے جو او اس ادارے دے اندر اپنا نام اس داخل کرایا ہے۔ سمجھ آئی گل دی؟ اگر جس وقت تک مثلا میں ایک اور سادہ اور آسان گل کر دیا، آرمی ساڑی فوج، پاکستان فوج، آرمی دے اندر بندہ اجے نہیں ہویا تا اس بندے واسطے کوئی ضروری کوئی نہیں بے وسل وجے سیٹی وجے تے دوڑ کے جاؤ، وردی پو تے اتھے جا کے تساں پورا دن سلوٹ مارو سارا نو اور پورا دن تساں انہاں دا آرڈر منو، کوئی ضروری نہیں، انہی گل ہے نا۔ لیکن اگر وہ انہاں آرمی اور پاکستان دے ڈیفنس دے اندر ملازمت اختیار کریں ہے اور اس دی سلیکشن ہو جاندی ہے تو پھر جتنے بھی قوانین آرمی دے اندر جتنے بھی اصول اور ضوابط وہ سارے مننے گا تے تاں آرمی دے نال چل سکے گا، نہیں تے صرف آدھا رہے کہ میں بھی پاکستان آرمی دا، میں بھی پاکستان آرمی دا، لیکن وہ کوئی بھی اس نو قبول نہیں کرے گا۔ اچھا پھر اس تو اگلی گل ہووے پاکستان آرمی دا، ٹھیک ہے، تے وردی پائے انڈیا آرمی دی۔ سوال سمجھنا ذرا، میں جرا توارے تو سوال ان کرنا ہے، ذرا توجہ نال سمجھ دیں۔ ہووے پاکستان آرمی دا اور وردی پائے انڈیا دے فوجی دی، اس وقت صرف او مجرم نہیں، او ملک دا غدار ہے۔ انہیں گا لینا او آدھا رائے کہ میں یار پاکستانی ہاں، میری نیشنلٹی پاکستان دی ہے، آئی ڈی کارڈ بنا ہویا ہے، میں اتھو دا رجسٹرڈ ہاں، میں فرد ہاں، میرا جم جائی ہے اور میں پاکستان آرمی دا نہ لیندہ، لیکن وردی انہاں دی پہندہ ہے تا اکساں اے غدار ہے، ساڑی آرمی آکسی اے غدار ہے، ادارے آکسن اے غدار ہے۔ کیوں؟ نہ پاکستان دا چہندہ ہے، لباس انہاں دے اوڑھیندہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہون آ جاؤ اپنی گل دے، کلمہ جس وقت تک نہیں پڑھیا، مسلمان بندہ نہیں جس وقت تک، اس تے کوئی ضروری کوئی نہیں کہ وہ 5 وقت دی نماز پڑھے، کافر ہے، ضروری کوئی نہیں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس واسطے کوئی ضروری کوئی نہیں کہ وہ جھوٹ تو بچے، اس واسطے کوئی ضروری کوئی نہیں کہ زنا تو بچے، شریعت اس میں مجبور نہیں کر دے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وہ شریعت دے دائرے دے اندر آیا ہی کوئی نہیں۔ باقی جتنے بھی قوانین اور اصول و ضوابط ہیں اس تے انہاں دا امپلیمنٹ او لاگو نہیں ہوندے، لیکن اگر کلمہ پڑھ لے ہے جنہیں تساں پڑھے ہے تے میں پڑھے ہے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لے ہے وقت اس تو بعد شریعت آدھی ہے ہاں ہون تیری مرضی نہیں چلے گی، یا تے تو آندہ نہیں اسلام دے اندر، لا اکراہ فی الدین، اسی تینوں مجبور کر کے نہیں لے کے آئے، تو اپنی رضا اور خوشی دے نال اسلام والا کلمہ پڑھے ہی مسلمان ہوئے تے وقت ہون تیرے واسطے اسلام والے تمام اصول، اسلام والے تمام قوانین و ضوابط انہاں دی پابندی تیرے واسطے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں کرے گا پابندی تو مجرم ٹھہرایا جائے گا، یہ مجرم ہے کہ اسلام کے قوانین کی پاسداری نہیں کرتا۔ لیکن بات پچھلی گل یاد رکھو، پاکستانی ہووے تے پائے وردی انڈیا دی تے وقت کون ہے؟ غدار ہے، کلمہ پڑھے محمد رسول اللہ دا، اسلام دا کلمہ پڑھے تے وقت اپنائے زندگی یہودیاں دی، طرز زندگی اس دا عیسائیاں دی طرح، خوشیاں تے شادیاں دے موقع تے ہندوؤں دیاں فلماں تے موویاں دیکھ کے تے انہاں دا کلچر اپنائے تے وقت آکھے میں دھڑلے والا مسلمان ہاں، شریعت آدھی ہے غداری نہ کر، اے غداری ہوندی ہے،
اس نو نمک حرامی آدن اے نہیں چل دی اتھے کھرا مسلمان بننا پوسی رسول اللہ دی زبان چو اللہ نے ایو اعلان کرایا میرے پیغمبر آکھ دیو وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سب تو پہلے نمبر دا اگر مسلمانا اللہ دا حکم منن والا تو میں محمد رسول اللہ ٹھیک ہے جی اور آسانوں پھر یہ حکم ہے کہ لوگوں خبردار اللہ دے دین دا کلمہ پڑھے انے تو وقت کھرے مسلمان بن کے آؤ کھرے مسلمان بن کے آؤ دو رنگی نہ چل سی ایک ہو کے اللہ دے ہو کے اللہ دے رسول دے ہو کے چلو اے چیز ہے کہ سانو آج کھرا مسلمان ہونا چاہیے ہے وقت جس وقت بندہ کھرا مسلمان ہوندہ ہے تے وقت یاد رکھو بھائیو دنیا مخالفت کر دیے ازمائشاں آندین امتحان آندین بندہ آدھا ہے میں جو کچھ بھی ہے اس نو قربان کر سکتا اسلام دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں سنو ذرا قرآن دا واقعہ ایک تو انو قرآن دا واقعہ سن ویندہ وقت ایک تو انو حدیث دا واقعہ سنا کے انشاءاللہ گل ختم اللہ اکبر اللہ رب العزت نے کہ فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیکا او لوگو اسا توانو سچا قصہ سنے دیا اللہ دا پہ ہے سورت کہف ہے 15واں پارہ ہے سورت کہف دا دوسرا رکوع ہے اللہ نے فرمایا نحن نقص علیکا اسا توانو قصہ پہ سنویں دیا نبأہم بالحق سچا قصہ کیوں اللہ بھی سچا اللہ دا نبی بھی سچا اللہ دا قرآن بھی سچا جیری گل قرآن چ بیان ہوئیے وہ گل بھی سچی ٹھیک ہے اللہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق سچا قصہ سنو کیرا قصہ ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا چند نوجوان دقیانوس بادشاہ دے دور دے اندر اور غریب ہی نہیں لوگ آتے نا جی امیر تساں جی بڑے مصروف آنی کاروباراں چ سانو ٹائم نہیں ملتا نماز روزے دا اے مسلمان آتا ہے جی اور جی دکانداری ہے جی کہ کرا ٹائم ہی نہیں ملتا نماز پڑھن دا سن ذرا اے عام بندے نہیں دقیانوس بادشاہ دے وزیر مشیر اور انہاں دے پترن چند نوجوان اللہ نے فرمایا فتیتن کڑی الجوان آمنو بے ربہم ایمان لے آئے اپنے رب دے نال اور کیا آکھیوں نے لا الہ الا اللہ ایک کلمہ چا پڑے آنے تے مسلمان ہو گئے تے مومن بن گئے اللہ فرمایا آمنو بے ربہم جس وقت تو ایمان لے آئے جیرا بندہ توجہ جیرا بندہ سچے دل نال کلمہ اسلام والا پڑھ لوے اللہ فرمائے اساں جس وقت ویکھ دیاں یارے سچا بندہ ہے کھرا بندہ ہے اور دل دی گہرائی نال کلمہ پیا پڑھ دے وزدناہم ہدا اساں اس نو ہدایت اور زیادہ عطا کر دیندیاں اور وقت جاندی ہدایت رہنمائی اللہ دی طرفوں اللہ وقت آپ اپنی انگلی دے نال رحمت والی انگلی دے نال پکڑوا کے خود بندے نو چلیں دے اے یار کھرا مسلمانے اس کلمہ سچا پڑھے ہوئے یار کہ نہیں بھٹک نہ جائے تے غلطی نہ کرباوے وزدناہم ہدا اللہ یو جے بندیاں دی ہدایت اور ودا دیندہ ہوندے
فرماوندا ہے اچھا انہاں لوگاں نو بھی اللہ نے کیتا ہے انہاں کلمہ پڑھیا ہے تے وقت ازمائشاں تے آندیاں ہوندیاں یاد رکھو مسلمانہ او قریشیاں والی مسجد والے نمازیات دیگر ساتھیو اللہ دی قسم ہے تیرا بندہ بھی کلمہ چا پڑھے اسلام والا کلمہ چا پڑھے اللہ فرمایا لوگو سن لو والا نبلو ونکم مینو اللہ ہون دی قسم یو جے بندے نو میں اللہ پاک ضرور چیک کریندا ہوندا میں ویدا ہوندا یار اس دلو ہو کے مسلمان ہوئے یا اتوں تو خالی فارمیلٹی پوری کر کے کلمہ ودا پڑھ دے اللہ بندے نو ضرور چیک کریندا ہوندا ہے کہ نہیں تے اللہ پاک فرمائے او لوگو میں تانو چیک کرساں بشیء من الخوف کہ نہیں تے تواڈے دلاں دے اندر خوف ہو سی کہندا یار خوف دے ویلے اللہ نو یاد رکھ دے یا کوئی نہ والجوع کہ نہیں تے غربت افلاس آوے سی فقر آوے سی وت اللہ پاک مال دی تنگی دے کے بندے نو چیک کر دے کہ نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ بندہ بیٹھا ہوندہ ہے یار 70 سال دا ہو گیا ہن مرنا ہے موت دی تیاری پیا کر دے اچانک کہ ہوئے جوان بیٹا فوت ہو گیا اللہ چا کریں دے اللہ جو مرضیاں دا بادشاہ ہے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ فرمایا ہے اساں دے کہ نہیں ہوتے مال دا نقصان چا کریں دیا کہ نہیں ہوتے پتران تے دھیاں تے اولاد دا نقصان چا کریں دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَتَسا چیک کریں دیا یار اللہ دے نال تعلق بنا کے رکھ دے یا کوئی نہ کھرا مسلمان بھی ہے یا کوئی نہ اسی طرح جس وقت انہاں نوجوانہ نے کلمہ پڑھے ہے ایمان اللہ دے نال آندا ہے اللہ دی طرفوں امتحان آ گیا اور امتحان عام نہیں وقت دا بادشاہ مخالف ہو گیا وقت دا بادشاہ مخالف ہو گیا اور اس نے اس نوجوان دا پیچھا انہا نوجوانہ دا پیچھا کرنا شروع کر دیتا اذیتاں تے ازمائشاں تے پابندیاں لاونیاں شروع کر دیتیاں اے بندے جریان نویں نویں مسلمان ہوئے اللہ فرمایا وربتنا علی قلوبہم اساں جس وقت ڈٹھے یار دکیا نوس بادشاہ دا ظلم و ستم وددا جا رہے ہے کہ نہیں مومن بندہ گھبرا نہ ونجے ربطنا علی قلوبہم اساں انہاں دے دلنوں اپنی رحمت والے مٹھ دے اندر بند چکیتے مومنہ اج تے میں بھی سچے مسلمان بن ویاں اللہ دی قسم جنہیں اللہ اس انہاں جو نوجوانہ دے دلانوں اپنے ہاتھ تے مٹھی دے اندر بند چا کیتا ہے کہ نہیں ڈل نہ ونجے کہ نہیں پھسل نہ ونجے کہ نہیں دل پھٹ نہ ونجے ظلم دی زیادتی دی وجہ تو پریشان نہ ہو ونجے اسا اپنی رحمت دے نال انہاں دے دلانوں قابو چا کیتا ہے وقت جتنے بھی ظلم ہو گئے انہاں برداشت کیتے پر اللہ دے دین والے کلمے تے آنچ نہیں آون دیتی اللہ اکبر وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا اور موقع آ گیا ہے بادشاہ وقت نے سامنے کھڑا کیتا ہے اپنی عدالت کٹہرے دے اندر کھڑا چا کیتا ہے اللہ فرمان دے نے جس وقت وہ نوجوان کھڑے نے بادشاہ دے سامنے فَقَالُوا رَبُّنَا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا
بادشاہ دا نعرہ آئی بادشاہ دا کہ میں خدا میں رباں. اے جس وقت نوجوان عدالت دے کٹہرے دے اندر کھڑے نا اتھے انہاں سارے آنے بیک زبان ہو کے نعرہ لایا ربنا اساڈا رب کونے. اللہ یہ وہ نعرہ پہ لیندے نا ربنا. اے بادشاہ سلامت تو آدیں جو میں رباں. فرماون لگے ربنا ساڈا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض. جیرا زمین دا بھی رب تے آسمان دا بھی رب ورب کل شیء تے کائنات دے ہر ذرے دا رب جے رہے وہ اساں نوجواناں دا رب ہے. انہوں نوجوانوں نے نعرہ لایا بادشاہ سلامت اے نہ سمجھ کے اساں تیرے سامنے جھکوے ساں یا تینوں سجدہ کر ساں نا اساں اپنے رب اللہ نو اکیلا رب تسلیم کیتے. ہن ساڈی بوٹی بوٹی ہو سکدی ہے اللہ پاک دی ذات نو چھوڑ اساں نہیں سکدے. اللہ مسلمانوں اپنے گریبان میں ہم جھانکیں. کیا تیرا میرا ایمان بھی ایسے ہے؟ محلے دے اندر فوتگی ہو ونجے تے واتو واتیں جی پرسوں کل لین جی وات اوے تے واتا سویندے پہ ہوں دے نا کہ کروں یار محلے داری ہے خاندان ہے تعلق ہے لوگ کیا اکسن بھئی وہ ہر شے دے منکر ہے. ایک اللہ سوچ کے جناب ویندن اتھے جا کے حلوہ شریف کھادا بات مچھنو وٹ دے کہ آدھا میں وڈا مسلمان ہے. مسلمانوں اے دو رنگی نہیں چل دی. ربنا رب السماوات والارض آکھے آئی نا بھئی اساں اللہ نو رب مننا ہے تے تلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا امام مننے ہے. قرآن ساڈا رہبر محمد الرسول اللہ ساڈا رہبر اور رب ساڈا اللہ. وہ تو دنیا چھوڑ دے اللہ دی قسم ہے اللہ تمہاری کنڈ نہ لگن دے سی. لوگ کہتے ہیں جی شرم آتی ہے کیا کریں. میں ایک سوال کرتا ہوں ان لوگوں کو بدعت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اور مسلمان کو سنت پہ عمل کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ جھوٹے بندے نو شرم آنی چاہیے نا بھئی یار ایک بندہ غلط کام پہ کرندہ ہے جھوٹ پہ مرندہ ہے اتھے تو شرم آئے. جائز گل مناسب گل پازیٹیو بات اس پہ کیا شرم ہے؟ کھول کے کہہ دو بھائی نہیں تیڑا ساڑا تعلق اپنی جگہ تے مرنا پرنا خوشیاں غمیاں ساریاں اپنی جگہ تے. جتھے آسی نا شریعت دا مسئلہ اتھے آسا تینوں چھوڑ سکتے ہاں محمد دی سنت نہیں چھوڑ سکتے. یہ جا اسلام تے یہ جا ایمان تے یہ جا مسلمان آج لبدہ ہی گھٹ ہے. اللہ کرے اساں سارے انیار مسلمان بڑھ میں جا. اللہ ربنا رب السماوات والارض آکھن لگے تو رب کوئی نہیں ساڈا رب ہوئے جیرا زمینہ دا بھی رب تے آسمانہ دا بھی رب کائنات دے ہر ذرے دا رب. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہ. اور دکیا نو اس بادشاہ سن لے اسانو اللہ دی ذات دی قسم اس اللہ دا اساں کسے نو شریک نہیں بنا سکدے. کوئی نبی ہے تے قابل احترام کوئی اللہ دا ولی ہے تے قابل احترام کوئی صحابی ہے تے قابل احترام کوئی اور نیک شخصیت ہے تے قابل احترام ضرور ہے پر او اللہ دی مخلوق ہے ساڈا خالق بن سکدا نہیں. اے ایمان ہے نا. اللہ فرمایا ربنا لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ لولا
یاتون علیہم بسلطان بین۔ اور بادشاہ سلامت تو بھی گمراہ ہویا کھڑے ہیں اور تیری ساری رعیت گمراہ ہوئی کھڑی ہے، تو سا اپنی جگہ تے رہو، اسا اللہ والا دروازہ چھوڑ سکتے نہیں۔ آخر کار کے ہویا انہاں نوجوانوں نے مشورہ کیتا، او یار چلو اپنی جان بھی بچاؤ تے ایمان بھی بچاؤ۔ جتھے ویکھو نا تواڈے ایمان نو بھی خطرہ ہے، جتھے دیکھو ایمان نو بھی خطرہ ہے تے جان نو بھی خطرہ ہے، فرمایا فہاجر اتو ہجرت کر جاؤ، اتو اپنی جان تے ایمان بچاؤ، لیکن یاد رکھو اے نہیں تساں بے شک جان بھی نہ دیو تے یاد رکھو ایمان بھی نہ دیو، ایمان نو بھی قربان نہ کرو۔ اچھا او نوجوانوں نے مشورہ کیتا، آخر کار چھپ چھپ آ کے چل پے اور غار دے اندر جا کے چھپ کے سو گئے، غار دے اندر اتھے جا کے لیٹے، توجہ اتھے جا کے لیٹے اور نیند آ گئی، نیند نے غلبہ کر دیتا، فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اللہ رب العزت نے کہ کیتا، انہاں اپنے توحیدی نوجواناں نو نیند چا دیتی، نیند تاری کر دیتی اور وہ سو گئے۔ کتنا سوئے؟ 309 سال تک، 309 سال تک سوندے رہے، ستے رہے۔ اللہ 309 سال او جرے ستے رہنے، اللہ فرمائے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، لوگ جرے ویکھ دیاں کوئی آکے جھاتی چپاوے غار دے منہ تو آکے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، لگدا ہی نہیں آئی جنہیں وہ جاگ دے پین، لیکن حقیقت دے اندر ستے پین۔ اللہ پاک نے کہ کیتا ہے، سورج نو حکم دیتا ہے، اور سورج خبردار، اے میرے کھرے موحد بندے نہیں، اے پکے مسلمان بندے نہیں، انہاں اپنا سب کچھ چھوڑے ہے پر دین نو نہیں چھوڑیا، کلمہ نہیں چھوڑیا، توحید نو نہیں چھوڑیا، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دے دین نو نہیں چھوڑیا، پکے موحد جے بن گئے۔ ہن سورج یاد رکھ، اے جرا تیرا راستہ ہے، اس راستے نو ذرا تبدیل کر کے اس پاس ہو کے گزریا کر، تاکہ میرے بندہ دا زیادہ تو زیادہ فائدہ ہو سکے۔ 309 سال ستے رہے، جس وقت گھروں چلن لگے ہیں انہاں دے نال ایک کتا بھی چل پیا آئی، توجہ انہاں دے نال ایک کتا بھی چل پیا آئی۔ اے جس وقت نوجوان بندے جوان بندے غار دے اندر ستے، کتا دروازے تے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ وقت جو عرصہ زیادہ گزرا وہ کتا بھی فوت ہو گیا تے مر گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، او لوگو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ فرمایا کتے دی گل تے بعد وچ سننی ہے، پہلے اے میں تانوں دساں کتا بیٹھا کینے آئی، کتا بیٹھا کینے آئی، یہ سنو اسے چی بڑے سبق ہیں، توجہ نال، کتا بیٹھا کینے آئی، اللہ فرمایا وَقَلْبُهُمْ، انہاں دا جیرا کتا آئی، باسطن اگلیاں دونوں ٹنگاں پھیلا کے بیٹھا آئی۔ اللہ عجیب بات ہے، کتے دے باون نو اللہ قرآن ذکر کیتا ہی، کیوں کیتا ہے؟ توجہ، ہاں جی، ہاں اللہ کتے دے باون نو ذکر چا قرآن چ کیتا ہی، فرمایا جیرا کتا نیک بندے تے موحد بندے نال لگ ونجے اللہ اس نو بھی اتنا اچھا مقام چا دیندا ہی۔ او کلمہ پڑھنے والا، اللہ تیرا کتنا اچھا مقام بنایا ہو سی، ہاں تیرے نال کتا ٹر پوے تو اللہ اس نو بھی اچھا مقام چا دیندا ہے، تے تو سچے دل نال توحید دا اقرار کریندا ہے، کلمہ پڑھدا ہے، نبی نو مندا ہے، قرآن نو سچی کتاب منیندا ہے، شرک تو بچدا ہے، بدعت تو بچدا ہے، تیرا کتنا اچھا مقام ہو سی۔ اچھا اللہ کیا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، انہاں دا جیرا کتا آئی
ہاتھ اپنے پھیلا کے بیٹھائی ذراعی بالوسید ہاتھ اپنے الٹے کر کے بیٹھائی اللہ اس کیری حکمت ہے اللہ فرمایا سانو پتہ آئی نا 1400 سال بعد کچھ لوگ آسن او وان کے مزاراں تے کھلو کے مزاراں والا کول منگسن بھئی یار اللہ دا ولی ہے تے سانو اللہ کولو گھنا کے دے سکدا ہے اللہ فرمایا ہور تینوں کتوں سبق نہ ملے نا تے قرآن وچ جڑے کتے دا ذکر ہے یہ پڑھ لے یہ تیرے واسطے کافی ہے کتا اللہ دے نیک ولیاں دے غار دے منہ تے بیٹھا ہے تے ہاتھ انہیں کر کے نہیں بیٹھا جو دیکھنا والا اے نہ کہ جو کتا انہیں کولو منگدا پیا آئی کتا بھی ہاتھ تلے سدھے کر کے بیٹھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ دی ہر مخلوق منگ دیئے تے اللہ کولو منگ دیئے سمجھ آئیے مسئلے دی کر کے مسئلے تو نہیں آپ سروایا نے جی بات ہونا کہ جی ہر مہینے دے پہلے جمعے نو درس ہو سی یہ نہ آکھا حضرت صاحب یہ گل نہیں طے تھی بھئی ہر مہینے دا پہلا جمعہ عشاء تو بعد مغرب تو بعد درس ہو سی اے میرے سمجھ نہیں آئی بھئی اج تو مہینہ جنوری دا اینڈ تے آج درس کیویں تھی ہے چلو بہرحال الحمدللہ ہاں جی چلو اچھا ماشاءاللہ بڑی بہت اچھی یہ جو میں نے پہلے دسنا آئی نا تاکہ اسی دے مطابقت نالات میں موضوع بھی کر رہا چلو یہ بھی توحید دا بیان ہے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہو سی اللہ جس بندے نے اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ اس دیں تمام پریشانیاں ختم کرے سی انشاءاللہ اللہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ کتا بیٹھا ہے تو ہاتھ تلے سدھے کر کے بیٹھا ہے انہیں نہیں رکھیں دا جو کوئی اے نہ سمجھے جو کتا اللہ دے ولیاں کول پیا منگ دے اور مسلمانہ اللہ دے ولیاں دیا قبرہ تے مزارہ تے جوین ہے یا کسی اور مسلمان دی قبر تے وین ہے اس وقت یاد رکھ تو بھی انہیں کر کے نہ منگیا کر تو بھی انہیں کر کے نہ منگیا کر جے تینوں منگنا پو ونجے توجہ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں تفصیل کے ساتھ جے تینوں منگنا پو ونجے یار اتھے میں منگنا چاہتا اللہ دے کول اے ہوندہ ہے نا دل اتھے جے منگنا پو ونجے تکبر آلے پاسوں منہ پھیر کے اللہ آلے گھر آلے پاسے منہ چکیتا کر سمجھ آئیے اب جو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں میت کو تدفین کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا سنت ہے پتہ ہے نا آپ کو مسئلے کا اچھا لیکن مسئلہ جو صحیح ہے وہ کیا ہے آج ہمارے عمل میں نہیں ہے وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر جب دعا کرنے لگو تو منہ سارے قبلے کی طرف کر لو خانہ کعبے والے پاسے کر لو اساں قبر والے پاسے کریں دیا سارے اس واسطے اس گل دا بھی اہتمام کیتا کرو کیوں منگنا کہندے کولے اللہ دے کولے اللہ فرمایا جے تو اللہ اگر تواڈا دل کریندا ہے کسے اللہ دے ولی دے مزار تے ونجن وتاؤ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے جو اجازت دیتی ہے کہ زورو قبورکم اور لوگوں قبراں دی زیارت واسطے گئے کرو اس واسطے کہ تس نال تانوں موت یاد آسی اللہ دے پاک پیغمبر دی طرفوں اجازت ہے لیکن یاد رکھو قبر تے جا کے قبر والے کول نہیں منگنا اللہ کول قبر والے واسطے منگنا ہے اللہ قبر والے دی آسان فرما ساری منزلہ قبر والے واسطے دعا منگنی اللہ دے کول ٹھیک ہے اچھا کتا بیٹھا ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ دے نیک ولین 309 سال تو بعد او جس وقت اٹھے توجہ نال گل سننی ہے ازمائش میں اصل گل پہ کرنا کہ ایک بندے نو کامل مسلمان ہونا چاہیے دے مکمل مسلمان ہونا چاہیے دے شریعتیاں ساریاں گلاں تسلیم کرنیاں چاہیے دیاں اے نہیں یار فلانی گل مشکل ہے فلانی گل اوکھی ہے فلانے نال فلانی گل نال فلانا ناراض ہوندہ ہے اور لوگوں میرے بھائیو اللہ دا واسطہ ہے گھرے مسلمان بنو کوئی ناراض ہوندہ ہے تے ہو جائے کوئی تعلق توڑندہ ہے تے توڑ دے وے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث یاد آ گئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ کوئی
کوئی بندہ کہندے نال اگر محبت رکھیندا ہے تو او اللہ واسطے اگر رکھیندا ہے، فرمایا من احب للہ، اگر اس دی محبت اللہ واسطے ہے، وابغض للہ، کہندے نال او دور رہندا ہے تے بغض رکھیندا ہے، کہندے نال ہٹ کے تے ٹٹ کے رہندا ہے، تا ذاتی مقاصد نہیں ہوندے بلکہ اللہ دی رضا واسطے کہندے نال ٹوٹ دے کہ یار بندہ مشرک ہے، اے دے نال میرا سانجا نہیں چل سکدا، اس بندے دے اندر فلانا جرم ہے، فلانے کم اس دے فلانا کم کرا رہے ہیں تے میں شریک نہیں ہو سکدا۔ فرمایا من احب للہ، کہندے نال محبت کریں دے تے اللہ واسطے، کہندے نال تعلق توڑیں دے تے اللہ واسطے، وَعَطَى لِلَّهِ، کہنو کوئی چیز دین دے تا اللہ واسطے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، تے کہنو کوئی چیز نہیں دین دا تاں بھی اللہ دی رضا ویکھ کے نہیں دیندا۔ جیڑا بندہ اے چار کم کریں دے کہیں واسطے؟ اللہ دی ذات واسطے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، یہ جے بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ٹھیک ہے، ساڈا کیا ہوندہ ہے؟ تو ساڈے فلانے فوت کی تے نہیں آیا، میں بھی نہیں آمنا، ٹھیک ہے؟ تے ساری شادی دے موقع تے 200 لکھا ہے، 500 لکھا ہے، میں بھی 500 لکھے سان، 200 لکھے سان، یہ تو رواج ہو گیا، بس ایک دوجی دی دیکھا دیکھی ہے۔ حقیقت ہے بھائیو، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی اس میں۔ اللہ کی رضا اگر مقصود ہو تو بندہ کہے گا بھائی تو آئیں یا نہ آئیں، میں اس واسطے آندہ پیاں جو اللہ پاک تیری میت نو بھی معاف کرے، چاہتے اللہ ساری آمدی قبول کر کے ساری بخشش کر دے۔ اللہ تائیں تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس میت دے 40 بندہ موحد اللہ دی رضا والا جنازہ چا پڑے، اللہ اس میت دی غلطیاں نو معاف کر دینا ہے۔ اساں سینکڑوں بندے کھڑوتے ہوندے ہاں، سینکڑوں بندے، ٹھیک ہے، اور اکثریت دیکھا دیکھی ہوندی ہے، لقیقت ہوندی ہے بھئی یار وہ بھی آیا تے میں ہی وجنا ہے جی، خاندان تے محلے داری تے تعلق جو ہے اللہ دی رضا علی قلبوں کم ہے۔ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے کے بعد شریعت کے تمام احکامات میرے اوپر اور آپ کے اوپر لازم ہیں، ہم نے ان کو ماننا ہے، عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وقت آندیاں نے ازمیشاں، وقت آندے نے امتحان۔ چلو تو نے ایک حدیث سناوا، اللہ حضرت خبیب بن عدی آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا یار ہے، ایمان لے آیا ہے، کلمہ پڑھے اس مسلمان ہو گیا ہے، اچھا بہترین صحابی ہے۔ غزوہ بدر دا موقع ہے اور کلمہ پڑھس ازمائش آئی ہے، امتحان آیا ہے۔ غزوہ بدر دا موقع ہے، اس نے بڑی جرت مندی دے نال جہاد کیتا ہے تے جنگ لڑے ہے، لڑدیاں ایک موقع آیا ہے، عامر بن حارث یا حارث بن عامر بن نوفل، ایک کافران دا سردار ہے، اے اگے آمنا سامنا اے دے نال ہو گیا۔ حضرت خبیب نے جنگ دے اندر انہوں قتل چا کیتا ہے، جنگی دشمن ہے جنگ دے اندر، او قتل ہو گیا ہے۔ حارث بن عامر او دے جیرے بیٹے انہوں نے تلاش کی تھی، یار پتہ کرو قتل کرنے والا کون ہے، پتہ چلے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں ذہن دے اندر رکھ لے موقع ملے گا تا سائدے کول چن کے بدلہ لینا ہے تے کس کے بدلہ لینا ہے۔ وقت گزر گیا، مسلمان فتح یاب ہو گئے، بدر دے موقع تے چلے گئے مسلمان اپنے گھران دے اندر، اور کافر اپنے گھران دے اندر روندے ہوئے واپس لگے گئے۔ کیوں؟ 70 قیدی ہو گئے تے 70 دے لگ بھگ ہونا دے وڈیرے تے چودھری قسم دے تے سردار قسم دے لوگ قتل ہو گئے۔ ابو جہل بھی انہاں لائناں وچوں آئے۔ جس وقت واپس گئے
اتھے جا کے انہاں نو ہور جوش چڑھیا مسلمانوں دے خلاف. انہاں آکھیا یار اسا مسلمانوں کول بدلہ لینا ہے، اسا تا انہاں نو ختم کرن واسطے گئے اسے، لیکن نتیجہ کے نکلے ہے الٹا انہاں ساڑے وڈیرے لوگوں نو بھی قتل چا کیتا ہے تے 70 بندیاں نو قید بھی کر لے. بڑی آگ انہاں دے دلان دے اندر بھڑکی. انہاں پلاننگ کی تھی، منصوبے بنائے، تیاریاں کی تیاں. اللہ دے پاک پیغمبر آکو صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندیاں دا ایک چھوٹا جیا قافلہ بھیجے ہے. اور صحابہ ونجو، اور 10 یارو ونجو، ونج کے پتہ کر کے آؤ، آئیڈیا لے کے آؤ، حالات و واقعات دا پتہ کرو کہ حالات ان کے پہ کر دین، کتنی تیاریاں پہ کر دین دشمن. اے جس وقت جاندے نے جا رہے نے ایک جگہ بنی لحیان وادی ہے، او دے کول جا کے کافران دے نال آمنا سامنا ہو گئے. انہاں دا بھی ایک لشکر تے قافلہ ٹردہ پھردہ آئی، انہاں دے نال آمنا سامنا ہو گئے. اے 10 صحابہ کرام ان اللہ دے پاک پیغمبر دے اے دوڑ کے پہاڑ تے چڑھ گئے. او سامنے والے مخالفین او سامنے کھڑے ہو گئے. انہاں کے اپنی جان ساڑے حوالے کر دیو تاساں تواڈی جان بخشی کر سکدے ہاں، نہیں تاساں بڑے تیر انداز ہاں، بڑے اساں نیزہ باز ہاں، اساں تانوں اتھو کھڑے ہو کے ساریاں نو ختم کر دینا ہے. انہاں دا جیرا امیر صحابہ دا اس آکھے اے تے نہیں ہو سکدا کہ میں کلمہ محمد دا پڑھا تے اپنی جان مشرکاں دے ہتھوں بچواواں. اے نہیں ہو سکدا، نہیں ہو سکدا. تواڈے نال سارے کوآپریٹ جو کرنا کر لاؤ. انہاں نیزہ بازاں نے، انہاں تیر اندازاں نے تیر مارے، 7 بندے شہید ہو گئے. کتنے؟ 7. باقی بچ گئے 3. انہاں 3 وچوں اے 3 جس وقت تلے نے مزاحمت کی تھی انہاں ظالمہ نے انہوں بھی شہید کر دیتا. 2 بندے بچ گئے. ایک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حارث بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے 2 صحابہ بچ گئے. انہوں نے انہوں پکڑے تے پکڑ کے مکے دے اندر لے گئے. مکے دے اندر جا کے منادی کی تھی 2 بقیدی اسا لے کے آیا، انہوں جے خریدنا ہوئے آ کے خرید لاؤ. او جرا حارث بن عامر بن نوفل دے بیٹے انہوں دا جرا باپ قتل کیتا آئی حضرت خبیب بن عدی نے. انہاں جس وقت نہ سنے دوڑ دے آئے منہ منگی قیمت لے کے اپنے ابے دے قاتل حضرت خبیب بن عدی نو پکڑ کے اپنے نال لے گئے. اس نو جا کے قید کر دیتا ہے، گھر دے اندر ایک کونے دے اندر کمرے دے اندر بند کر دیتا ہے. اتھے ظلم پہ کر دن، زیادتیاں پہ کر دن، کھاون پیون بھی بند ہو گیا ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تکلیفوں پہ برداشت کریں دن، اے ازمائشاں پہ برداشت کریں دن، اے مصیبتاں پہ جھلیں دن. وجہ کیری ہے محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھ لے. کلمہ جو پڑھے نے وقت ازمائشاں تے ضرور آن دیاں، انہوں نے قید کر دیتا ہے، کوئی کھاون پیون دی چیز نہیں دین دے. ایک دن اچانک توجہ ایک دن اچانک انہاں دی عورت حضرت خبیب بن عدی علیہ پاسے انہیں گزری، انہیں ڈٹھا نا تو حضرت خبیب بن عدی بند کمرے دے اندر با کے انگوراں دا خوشہ چائی بیٹھا ہے. حقہ بکہ تے حیران بھئی ایک ہو گیا ہے بھئی آمد جامدی بند، کوئی آ جا ہی نہیں سکتا تے انگوراں دا سیزن تے موسم ہی نہیں تے او بے موسم پھل پیا کھاندا ہے. یارو یہ را اللہ نال یاری چلاوے نا، اللہ نال اللہ اس نو بکھا نہیں مرن دیندا، اللہ اس دی کانڈ نہیں لگڑ دیندا. شرط ہے کہ بندہ کھرا مسلمان بن جائے. او واقعہ سنا ہے نا حضرت مریم والا،
حضرت زکریا علیہ السلام آندن حضرت مریم علیہ السلام انہاں دے کول رنگا رنگ دے پھل تے فروٹ پین انا لکے ہازا او مریم تو میری بھانجی ہے میں تیری تربیت پیا کردہ تے اللہ دا نبی ہاں تے تو بھی ایک نیک عورت دی بیٹی ہے تینوں اس ماں نے میرے ذمہ لایا ہے کہ تو اس دی تربیت کر میں تیری تربیت پیا کردہ تیرے اندر میں کی نہیں عیب تے غلط حرکت نہیں ڈٹھی وقت تیرے کولے رنگ رنگ دے فروٹ کی میں آگئے وہ بچی تے عورت آکھن لگی او حضرت زکریا قالت ہوا من عند اللہ اے ابا جی اے اللہ دے پاک پیغمبر اے حضرت زکریا میرے مربی تے مینوں پالن والے تے تربیت کرن والے جناب اللہ دی قسم اے ہور کے پاسوں نہیں آئے اے اللہ پاک اپنی قدرت دے نال بھیجے نے اللہ بھیج دے نا اللہ اکبر او ایک اور واقعہ یاد آگیا ہے لیٹ تو نہ ہوندے پہ تھک تو نہ ہو گئے ہے جی کتنے بجے جماعت ہے جی 7:20 ہے وہ 7 بجے بس چکر سا انشاءاللہ 10-12 منٹ ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی ایک نوجوان آئی تے او پڑھن ویندا آئی مدرسے راستے تے ایک فاحشہ تے طوائفہ عورت دا گھر آئی اس عورت نے بڑی نظر رکھی اس نوجوان تے شکل و صورت اللہ خوبصورت نوجوان لڑکا ہے اس نے اپنی نوکرانی نو ملازمہ نو آکھیا بھائی اس نوجوان نو پھسانا ہے اس نوجوان نو نہ پھساون دی ترتیب اے بنائی بھائی اس نو بہانہ لاؤ اس نو آکھو بھائی اندر کوئی سامان چواونا ہے تے تھوڑی دیر اندر آ جا سامان چوا کے بعد چلا جائیں طالب علم سیدھا سادہ ہوندہ ہے اس نو تے دنیا دے ولاکاں دا نہیں پتہ ہوندہ نا بھائی کہ لوگ تے کہ چکر دیں دیں لوگ او نوجوان اندر چلا گیا اس مائی او جری طوائفہ عورت آئی اس آنکھیں آئی بھئی جس وقت اندر آئے تے پیچھو تالا مار دیں لاک کر دیں اندر آیا جس وقت اندر ہوندہ کہ یہ اس کمرے دے اندر اس کمرے دے اندر جس وقت اندر گیا تے دروازہ بند چکی تھا اس عورت نے اس آنکھیں سامان شمان کوئی نہیں چانا اتیاسا تینوں پاکا اتیا تینوں بلایا اس واسطے بہانے نال کہ تو اتیا ساری جائز خواہش پوری کر نجائز خواہش پوری کر اس نوجوان کا استغفر اللہ ربی گناہ میں اللہ دا کلمہ پڑھا اللہ دے نبی دا نام لواں اللہ دا رزق کھاواں تے بعد اللہ دے حکمہ دی بغاوت کرا اے نہیں ہو سکتا اس کا ہو نہیں سکتا تو تو بچ کے جا نہیں سکتا بڑا کھینچا تا نہیں بھائی نہیں اس کا ہو ہی نہیں سکتا جس وقت نوجوان نے ویکھیا ہے بھائی ہن پھس گیا تے کوئی آپشن کوئی نہیں کوئی راستہ کوئی نہیں اس کا کیا چینج کرو مینوں واش روم جان دیو ٹائلٹ لیٹرین میں اتھے جانا تقاضا کر کے واپس آ ویسا واجی میں تو آکسی انہیں کر لسا نیت یہ ہے بھائی میں اتھے جا کے تے کوئی ایسا چکر چلے سا میں جس طریقے نال میں بچ جاواں او نوجوان گیا تو اس ٹائم پرانے لیٹرین ہوندے پرانا دور آئی یہ فلیش سسٹم تو ہوندا کون ہے وہ سارا جرا گند لیٹرین وچ پیا آئی اس نوجوان نے سارا اپنے جسم تے چملے اللہ ایمان ہوئے تا انج ہوئے بندے نو اللہ دا ڈر ہوئے تا انج ہوئے اور آج کا نوجوان چوکوں پہ نکلتا ہے چوکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی عزتیں لوٹنے آنکھیں کے نظر کے ساتھ تار تار کرتا ہے وہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں ان کے موبائل دیکھو نوجوانوں پریشان نہیں ہونا یہ حقائق ہیں آپ اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں 70% یہی حال ہے ان کے موبائل دیکھو تو اللہ معاف کرے تو ان کو کبھی دیکھا کرو نا چنگچیوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے کیسے موٹر سائیکل بگاتے ہیں یہ اور میں بھی اسے معاشرے دا فرد آنا پتہ ہے نا سنو ٹھیک ہے یہ بے غیرتی کی انتہا ہے یہ حیا کے جیسے وہ حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِن لَمْ تَسْتَحْيِ فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ
جس وقت حیا ختم ہو ونجے وقت جو مرضی آئے کر، وقت جے مرضی آئے کر، وقت ایک خیال نہیں ہوندا کہیں دی بہن نو دیکھدا پیاں تے میری بہن نو بھی کوئی ویکھ سی، اے نہیں خیال آندا کہ کہیں دی بیٹی دی میں عزت تار تار پہ کردا تے میری بیٹی بھی اومنی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بھائیو، امام شافعی بہت بڑے بزرگ امام گزرے ہیں فقہ کے، فرماتے ہیں لوگو زنا قرض ہے، زنا کیسے قرض ہے، تے قرض لویندہ ہوندہ ہے نا، وہ آدھے نے اس وقت تک موت نہیں آندی جب تک اے بندہ قرض چکا نہ لوے۔ اچھا حضرت طلباء نے پوچھا کہ حضرت یہ قرض وال کنجے لاندہ ہے؟ فرمایا اے بندہ گھندت ہے نا قرض زنا آلا، وقت یا اس دی ماں لہن دیئے، یا اس دی بہن لہن دیئے، یا اس دی بیٹی لہن دیئے، یا اس دی بیوی لہن دیئے، اس تو پہلے موت نہیں آندی۔ ٹھیک ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ گناہ جن کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے تب موت آتی ہے، ان میں سے ایک زنا ہے، دوسرا ظلم، ظالم بندہ دنیا میں بدلہ چکا کے مرتا ہے، آخرت کی پکڑ تو علیحدہ ہے نا، دنیا میں بدلہ دے گا تب جا کے اس کی موت آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس نوجوان نے کوشش کی تھی، گند شند اتے ملیا بھئی عورت نو نفرت آسی تے میں بچ ویسا، اور جس وقت گند شند مل کے باہر نکلا اس نو واقعی دل چ آیا، اس آکھا بدماشی پیا کردا ہے، اس نو پکڑو تے غسل کراؤ، اور جری آئی ملازمہ وغیرہ او دے ذریعے اس نو غسل کرایا، پاک صاف کرایا تو وقت نکھر گیا۔ اس آکھا ہون تے تینوں میں جان ہی نہیں دینا، چانس ہی کوئی نہیں۔ اس نوجوان نے آکھا اچھا ہوں یہ ہے میں تمہیں سیدھی گل دسدا بھئی میں آخری دفعہ لیٹرین جان دیو بس۔ او نوجوان پھر واش روم گیا، اتھے جا کے دل وچ دعا کردا جا رہا ہے، اللہ کہ نہ کہ طریقے نال مینوں اس مصیبت تو بچا۔ اس بندے نے کیا کیتا ہے، او واش روم وچ وڑ کے نا تو دی دیوار تو چڑھ کے چھت تو چڑھ کے تے پچھلے پاسوں چھلانگ لائی بھئی یا اللہ مینوں موت قبول ہے پر عزت دے داغ نہیں لگن دیندا۔ کاش اساں وی یار ایماندار ہواں، اساں وی یار مسلمان ہواں۔ اس نوجوان نے چھلانگ ماری، اللہ رب العزت اپنی قدرت دے ہتھاں نال اس نو جھل لیا، زخمی بھی نہیں ہون دیتا۔ اے ہن انتظار وچ بیٹھی ہے بدماش عورت۔ او نوجوان انج پچھوں پھر کے تے تیز قدماں نال مدرسے پہنچ گیا۔ جس وقت مدرسے پہنچا، توجہ، مدرسے پہنچا تو سارے لڑکے بھی اور استاد محترم بھی، یہ جو استاد ہیں سارے حیرت زدہ نظر نال ویکھن، سارے نا یار یہ کیسی خوشبو ہے بھائی، یہ کیسی خوشبو ہے۔ اس نوجوان سمجھا بھئی میرے تے طنز پہ کریں دن ہوندہ ہے نا بعض دفعہ مذاق تے شغل، اس آکھا بھئی ہو سکتا ہے میرے تے طنز پہ کریں دن۔ یہ چپ کر کے ہراسا ہویا تے شرم دا مارا بیٹھ گیا بھئی میرے تے گندگی تے لگی جو آئی، ہو سکتا ہے اسے دی سمیل تے بدبو ہوئے۔ وہ سارے ایک روز او تو لائیے خوشبو، او تو لائیے خوشبو، استاد ہی پوچھے، شاگردی پوچھن، آخر کار کریندے اس کو لاندی پئی ہے جی۔ نوجوان کو بلایا استاد نے، اوئے کیری خوشبو لائیے؟ سا جی میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ نہیں تو نے کوئی خوشبو لگائی ہے بتا؟ استاد تھا، اس نے کہا جی میں نے خوشبو نہیں لگائی، مسئلہ یوں ہوا میں راستے سے یوں پرابلم دیکھ کے آ رہا ہوں، میں نے گندگی اپنے جسم پہ ملی تھی۔ استاد دیکھ کے تے آنسو وہن لگ گئے، پترا تے جسم تے گندگی ملی آئی، اللہ تیرے جسم میں جنت دی خوشبو پیدا کر دیتی ہے۔ بھائیو صرف کلمہ پڑھ کے تے اپنے آپ نو آکھنا میں پیٹ مسلمان بن گیا، اے کافی نہیں، اس نال کام نہیں چلدا۔ اللہ کیری گل پہ کریں دیا سے جی؟ ہاں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوران دا خوشہ چاہ کے بیٹھے ہوئے انتے کھا رہے ہیں، عورت ہکا بکا ہو گئی، حیران ہو گئی، ایک کے معاجرہ ہو گیا، لوگوں نو آواز دیتی اور دیکھو عجیب معاجرہ ہو گیا، بند کمرے دے اندر اینو جیرا رزق مل رہے ہے لگدا انہیں دا خدا اللہ اینو رزق پہنچا رہے ہے۔ اچھا ہن فیصلہ ہویا جی، تنعیم او بیت اللہ شریف تو نا
2-2.5 کلومیٹر 3 کلومیٹر دے فاصلے تے تنعیم ایک مقام ہے جتھے مسجد عائشہ موجود ہے، جتھوں جا کے تے احرام بنیندے ہیں عمرے دا۔ آئی صاحب گئے اس ساتھی کئی دفعہ۔ اچھا او دے نال اتھے تنعیم والے مقام تے فیصلہ ہویا پہ اتھے انہاں نو سولی لٹکانا ہے، اور کھجور دے تنا دے نال سولی والا سسٹم بنایا گیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پکڑ کے لے گئے، اتھے سولی والے اس دے نال جا کے بند دیتا۔ بنن تو بعد تلو تیر اندازہ نو تے نیزہ بازہ نو آکھیا ہے ہونے تے بدہ ہوئے تے نو اتھے مارو، کوئی تلوار نال انگلیاں پیا کٹیں دے، کوئی تیر پیا مریں دے، کوئی کیرا زخم پیا دیں دے۔ حضرت اللہ اس تو پہلے ایک بڑی عجیب جے گئی اور گل ہوئی ہے، جس وقت سولی دے قریب لے کے آئے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں او مینو قتل کرن والے ہو، 2 نفلاں دا مینو موقع چا دیو۔ او مسلمانہ تو بھی دعا کریا کر، اللہ تینو مینو موت بھی سجدے دی حالت چاہتا کرے۔ توجہ اللہ دے پاک پیغمبر، توجہ ذرا، اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرا بندہ جیرا بھی بندہ جس حالت چ مرے گا، جس حالت دے اندر بندے دی موت آئے گی، دن قیامت دے اللہ پاک دے سامنے اسے حالت چ اٹھے گا۔ توجہ او مسلمانوں غور کریا کر، گناہ کر دے وقت اے بھی ذرا سوچیا کر جی میری تھائی موت آ ونجے، ایک تب پچھلا دے اندر بدنام ہو گیا، دوسرا آخرت برباد ہو گئی، تیسرا دن قیامت دے ایو گناہ کر دیاں اللہ دے دربار میں نو حاضر ہونا پوسی۔ گناہ تو پہلے سوچیا کر یار میری زندگی دا کوئی پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کیرے موڑ تے آکے مک ونے۔ یاد رکھ اپنے اللہ نو یاد رکھیا کر، اللہ پاک نے جیری جہنم بنائیے تے آگ بنائیے تے اللہ تے جیری پکڑ تے عذاب تے گرفت ہے، او تو بچن دی کوشش کی تھی کر، اللہ تیرے واسطے خدا آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اچھا اپنے موضوع تے آؤ، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آکھن لگے مینو 2 نفلاں دا موقع دیو۔ 2 نفلاں دا موقع انہوں نے دیتا گیا ہے، انہوں نے 2 نفل پڑے بڑے سکون دے نال، بڑے اطمینان دے نال، سکون دے نال پڑے تے جس وقت سلام پھیرے، توجہ سلام پھیرے، سلام پھیرن تو بعد انہاں دشمناں نو آکھن لگے میں جس وقت نماز دے اندر کھڑا ہویا میرا جی تے کیتے میرا دل تے کیتے اج بڑیاں لمبیاں قراتاں کراں تے بڑے لمبے سجدے کراں، بندہ اچھے طریقے نال اللہ نو میں راضی کراں، لیکن میں اس واسطے ذرا مختصر پڑھیے کہ تساں اے نہ آکھو کہ خبیب بن عدی موت تو ڈر گئے، میں اس واسطے ذرا مختصر کی تھی، لیکن یاد رکھو ساری زندگی جیرے سجدے کرندہ رہاں او بھی سجدے آن، پر اج آلے سجدے دا ایک عجیب مزہ اللہ بڑھایا۔ اللہ ایک اور مسئلہ ذہن چاہ گیا، چلو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمیندے ہوندے ہیں او لوگو اللہ کو دعا کری کرو، اللہ اچانک موت تو بچا، اس تو بچا، اچانک موت تو انہیں جو بیٹھا تھے اچانک مر گیا ہے، نہ توبہ دا موقع ملا ہے نہ اللہ نو راضی کرن دا موقع ملا ہے، فرمایا اچانک موت تو اللہ دی پناہ منگی کرو۔ دیہاڑوں بندہ بیمار ہوئے بس تیاری ہو گئی ہے جی اللہ کو معافی، اللہ معاف کر دیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، اور اللہ تا بڑا غفور الرحیم ہے نا، بڑا مہربان ہے، بندہ ہکا آنسو چبہاوے اور نہ وہائے آنسو، صرف اللہ نو منت کر کے آکھے چاہیے اللہ غلطی ہو گئی ہے تو چا معاف کر، اور کوئی معاف نہیں کریندا۔ اللہ فرمان دیں اے آکھن دی ڈھل لگ دیئے میں سارے گناہ معاف کر دینا، اور بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی ہے، اللہ 20 منٹ آتے ہیں جی بازی اذان تو آپ نہ آئیے نمازی اذان ٹھیک ہے دیں دے
اچھا جی اللہ چلو چھوڑو اس حدیث نو، یہ اپنی گل مکمل کراں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نفل پڑھے، سلام پڑھ کے سلام پھیر کے انہوں سولی چا لٹکایا نے۔ ہن کوئی کیرا طریقے نال حملہ پیا کریندا ہے، کوئی تلوار نال پیر پیا کٹیندا ہے، کوئی انگلیاں پیا کٹیندا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھیاں بھی بند نہیں کریندے، یار کوئی اے نہ آکھے کہ یار خبیب بن عدی ڈر گیا ہے، اکھیاں بھی بند نہیں پہ کریندے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی پہ ہوندن، اچانک ایک دشمن نے آواز دیتی ہے صبر کرو، روکو روکو۔ توجہ مسلمان گل سننی ہے ذرا، رک گئے حملہ کرنے والے۔ اس آکھے او خبیب بن عدی کتنی تینوں تکلیف پئی ہوندی ہے؟ اچھا اے دسا ہن تا آخری بار اے گل دسا چا کہ تیری جگہ تے اگر محمد رسول اللہ ہووے اے گل تو گوارا کریں دے یا کوئی نہ؟ ہون تو آدھا پہ سی نا کہ محمد دا کلمہ جو پڑھا ہے اتے محمد کریم علیہ السلام نو زخم لگنا تو پتہ تاں چلیا۔ کافران دی سوچ ہوندی ہے نا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت انہاں دا جملہ سنے آکھن لگے اللہ پاک دی قسم تساں تا دیو جو میں آدھا پہ اساں جو یہ زخم محمد نو لگانا، اللہ پاک دی قسم میرا دل ہون بھی پیاد ہے، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو ونجے پر محمد رسول اللہ نو ایک کنڈے جتنی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ مسلمان بننے کے بعد امتحان ضرور آتے ہیں، لیکن یاد رکھو بننا کامل مسلمان ہے۔ داڑھی نہیں رکھتا جی بیوی آدھی ہے جی بتا جی مولوی لگ سی جی ہن بیوی زیادہ اہم ہے تے نبی دی سنت غیر اہم ہے اس دے نزدیک۔ وہ لوگ مولوی آکسن ہیں، عجیب سی بات ہے، یہ سارا کا سارا کلچر یہود و نصارہ والا، اسلام دشمنوں والا۔ اور میں تو جو پہلی مثال دیتی ہے تو دوبارہ ریمائنڈ کرا دے وہاں تاکہ گل مکی۔ یہ چیزاں ساری کرنی پسند ہے یار شریعت آدھی ہے کلمہ نہیں پڑھیا تے نہیں پڑھیا نا وہ تے کافر ہو گیا، اس تے تا ساڈا کوئی جبر ہی کوئی نہیں۔ یہ کلمہ پڑھے ہی تو وقت شریعت دے مطابق لباس داڑھی آلہ اپناونا پوسی۔ میں گل غلط نہیں آکھی اے وقت داڑھی آلہ لباس دا حصہ ہی محمد رسول اللہ دے دینی یونیفارم جیرا نبی کریم علیہ السلام دا ہے اس دا اے حصہ ہی تیرے چہرے تے داڑھی ہووے، اس دا حصہ ہے کہ تو اپنا ظاہر باطن دین دے اصول دے مطابق بنا، اے شریعت دا حصہ ہی۔ بات اگلی گل میں تو دسی آئی کہ ایک بندہ ہوئے تے آکے میں پاکستان آرمی دا تے وردی پائے انڈیا دی فورس دی تے واتے مجرم ہے، مجرم نہیں، اے کہہ رہا مجرم ہے، اے غدار ہے، اے ملک دا غدار ہے، ادارے دا غدار ہے نا اتھے لکھ ویندہ ہے تے اپنے وردی تے یونیفارم تے محبتہ انہاں نال کریندا ہے۔ اللہ دے انہی او غدار ہے نا، انہی ایک کلمہ پڑھ کے تے یہود و نصارہ تے ہندوؤں دے طریقے تے خوشیاں غمیاں کرن والا اے بھی انہی آر دا غدار ہے۔ اس نو بھی سمجھاؤ اے جرم نہیں ہے غداری ہے، جرم اے ہے مثلا ایک بندہ غلطی نال جھوٹ بول بیٹھا ہے، قصور ہو گیا، جرم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ آکے نہیں جی سود جائز ہے، سود کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہوتا، اے جرم نہیں، اے غداری ہے، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ سود کا ایک روپیہ کھانے کا کتنا بڑا جرم ہے۔ بتاؤں آپ کو، سود دا 1 روپیہ کھاونا اپنی والدہ نال برائی اور زنا کرن دے برابر جرم ہے۔ او جی اوکھے تھائیاں جی تے ککران جی مجبوری 1,00,000 روپے گدے 1 لاکھ دا بلاونا ہے 6 مہینہ بعد، کیرا اوکھت ہے جی پتر دی شادی کرنی ہے، وہ تینوں کہ بے تو سارے کنجر نچا، تینوں کہ بے تو پوری کانڈ پوچھ، تو 2 بندے جاؤ جا کے اپنی بہو نو لے کے آ جاؤ، گل ختم، تیرے سارے خرچے بچ ویسا مجبور۔ اے بھائیو یہ ساری غلط فہمیاں ہیں، ہمیں کھرا مسلمان بننا ہے، ٹھیک ہے، اس واسطے کوشش کریں گے سارے ساتھی
سارے ساتھی اہتمام کریں گے۔ باقی جس مقصد کے لیے یہ درس قرآن رکھا گیا ہے وہ یہ ساتھیوں نے بتایا ہے کہ ساتھی بیمار تھے اور اس کے لیے بھی چلو درس قرآن ہوگا، قرآن کی بات ہوگی، حدیث کی بات ہوگی، اس کی برکات سے اور پھر ساتھ دعا بھی ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی ختم فرما دے، اس کے لیے دعا فرما لیں، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لوجہک وعظیم سلطانک۔ اے رب کریم، ہم سارے تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور ہم واقعی انتہائی گناہگار ترین لوگ ہیں میرے مولا، لیکن تیرا قرآن سنایا ہے۔ اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اور یا اللہ جس ساتھی نے یہ اہتمام کیا ہے اور جس مقصد کے لیے کیا ہے، یا اللہ اس کا یہ مقصد پورا فرما اور ان کی پریشانی کو ختم فرما۔ ہر مریض کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو دنیا آخرت میں آسانیاں نصیب فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما اور ہم سب کا دین پر چلنا آسان بنا۔ یا اللہ یہ بیٹھنے میں جو ریاکاری، دکھلاوا یا جو بھی چیزیں کمزوریاں ہوئی ہیں، اے اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں، تو اپنی رحمت کے ساتھ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما اور ہماری نجات کا یہ عمل ذریعہ بنا۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی۔